تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں انسانوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. الرحمن علم القرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے. اس نے ہمیں جانوروں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا. لیکن اگر کوئی پھر بھی باز نہیں آئے گا, پھر بھی نافرمان رہے گا, تو آخرت میں وہ پھر جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. پھر اسے بتایا جائے گا کہ تم انسانوں کی طرح نہیں رہے تھے نا زمین میں, نہیں سمجھ سکے تھے نا انسانوں کی طرح بات. تمہیں کہا تھا سنو, سمجھو, غور کرو, مانو, تم نے نہیں مانا. تم نے کہا تھا کہ جب مجھے نظر آئے گا, جب میں دیکھوں گا تب مانوں گا. تو آج دیکھو نظر آ رہا ہے نا سب کچھ. اب تو کچھ غیب کا نہیں رہا. اب دیکھ کے, لیکن اب پچھتاوا ہے. اب دیکھ کے ماننے کی مہلت نہیں ہے. اب تو مان بھی لو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مہلت گزر چکی, چانسز گزر چکے. اور پھر جیسے پورے سالن جانوروں کو سر اور پاؤں سے گھسیٹ کر بھوننے کے لیے لے کے جایا جاتا ہے نا, ایسے ہی انسانوں کو لے کے جایا جائے گا جہنم کی طرف. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 ہم دیکھیں گے. یعرف المجرمون بسیماہم. پہچان لیے جائیں گے وہ سب مجرم اپنے چہرے کی علامتوں سے. چہرے کی علامت مطلب ڈپریسڈ لک ہوگی, بہت پریشان حال ہوں گے, سٹریسڈ فیس ہوگا, بہت ہی پریشان چہرہ ہوگا, غمگین چہرہ ہوگا. ان کی شکلوں سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہیں. اور اب دل کو دہلا دینے والا ایک منظر کھینچا جائے گا. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامِ. اور انہیں پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور ان کے قدموں سے. نواسی کہتے ہیں ماتھے کو, پیشانی کو, فور ہیڈ کو. والاقدام اور قدموں سے. یہاں پہ دو چیزیں ہم دیکھیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا شرمندہ کرنا کسی کو. جیسے اس دنیا میں جب کسی مجرم کو ہتھ کھڑی لگ جاتی ہے تو وہ اس کے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کو ہتھ کڑی لگی اور وہ پولیس والی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر سے روانہ ہوا. سارے لوگوں نے اسے دیکھا, اس کے لیے شرمندگی تھی. ایک دوسری چیز ہوتی ہے سزا دینا. جب کسی انسان کا جرم جس لیول کا ہوتا ہے اس کی سزا بھی اسی لیول کی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں پر یہ مجرموں کا جرم اتنا سنگین ہے کہ انہیں ان کے سر اور پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. شرمندگی کے ساتھ ساتھ سزا دی جا رہی ہے, اور سزا کا منظر بہت بھیانک ہے. اللہ تعالیٰ ایسے منظر سے ہمیں بچائیں. اللہ تعالیٰ ایسی مشکل سے ہمیں بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائیں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. اب یہاں پر ایک اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ سر اور قدموں کا ہی ذکر کیوں کیا گیا ہے, وہیں سے پکڑ کر کیوں گھسیٹا جائے گا. ایک تو جب آپ کسی کے بال یا سر پکڑتے ہیں نا تو وہ بہت اریٹیٹنگ بھی ہوتا ہے, تکلیف دہ بھی ہوتا ہے, اور قابل تذلیل بھی ہوتا ہے. کسی کو ہیومیلیٹ کرنا ہو, کسی کی تذلیل کرنی ہو تو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے. یہ بہت تذلیل کی بات ہوتی ہے اس دنیا میں بھی. تو ایک تو ان کی ذلت کے لیے ان کے سر سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا. دوسرا نواسی کہتے ہیں پیشانی کو. تو پیشانی کا ہی ذکر کیوں ہوا ہے؟ پیشانی کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ ہمارا دماغ, ہم نے اپنی عقل کو کہاں استعمال کیا. ہمیں عقل دی گئی تھی نا, تو اس کو کہاں استعمال کیا. اس کو اگر آپ قریش مکہ کے ان لوگوں کو دیکھیں جو مشرک تھے, تو نہ صرف وہ قرآن پاک کا انکار کرتے تھے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں بھی کرتے تھے. اپنا دماغ بجائے قرآن پاک کو سمجھنے کے اس کے خلاف سازشیں کرنے میں استعمال کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی اور قرآن پاک کے خلاف بھی. جب قرآن پاک پڑھا جاتا تھا سنتے نہیں تھے, کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے, میوزک بجانا شروع کر دیتے تھے, تالیاں بجانا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر سزا کے طور پر مجرموں کو سر سے پکڑوائیں گے تاکہ ان کو تھوڑا احساس بھی ہو کہ انہوں نے اس عقل کو کہاں استعمال کیا. اور دوسرا ورڈ یہاں یوز ہوا ہے اقدام, یعنی ٹانگیں کسی کی پکڑی جا رہی ہیں. اٹ مین اس کو تب ریئلائز ہوگا, تب وہ اس بات کو سمجھے گا, پہچانے گا اس بات کو کہ میری ٹانگیں کیوں پکڑی جا رہی ہیں. یہ ٹانگیں گناہ کے لیے چلتی تھیں, یہ ٹانگیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے لیے چلتی تھیں, یہ ٹانگیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں کے لیے چلتی تھیں. تو انہی ٹانگوں اور اسی ماتھے سے پکڑا گیا وہ. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹے رکھیں, آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.